ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت، قبلہ، علامہ، شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے۔ اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتا، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے گئے تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا۔ پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لے تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت مآب کر رہے۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دو تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ بڑا سا لہجہ ادب والا۔ وہ ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ عطا کرے۔ خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھ، پھر منبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے تھے، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بعض لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پورے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے
اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں، وہ پرانے ناک کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے، اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو۔ یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی تھی۔ وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے۔ اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہو نا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اب دیکھیں نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ لورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہے نا۔ اچھا خود ہی نعت سنا کے خود ہی لے کے خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، باجمالا کا اور ایک شاعر نے اس پر گرا باندھی ہے، گرا لگائی ہے، کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے، کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو۔ کہتے میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی تے متھے چمک دی لاٹ یورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا۔ ہمارا نبی اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور میرے بھائی نعت میں تازگی ہو، حسن ہو، اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں، معیاری جملے سرکار کے لیے کریں، معیاری، یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہے، اور الفاظ کا چناؤ حضور کے ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو، ذرا بہترین ہو۔ آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو، بڑے کی تعلیم کم ہے، چھوٹے کی زیادہ ہے، بڑا اتنا بڑا افسر نہیں، چھوٹا افسر زیادہ ہے۔ تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی؟ دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا، وہ اس کی تعلیم بتائے گا، ڈگری بتائے گا؟ انہیں سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا۔ کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے، اس سے مراد عمر ہوتی، اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا، لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے، سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار
پہ بڑھایا. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھ رہا تھا، عمر بتانی چاہیے تھی. لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا، لہذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا. کہا کیا کہا جناب؟ پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے. پر ذرا پیدا پہلے یہ سرکار کے لیے جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں. آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے، قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا، جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا. تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا، اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں فارفتگی پیدا کر لینا، بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا تو رو ہی پڑتا ہے. سارے بندہ روز تذکرے کرتا ہے لیکن کبھی باپ کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذکر عام روٹین میں نہیں کرتا، اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی. حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو، آپ کے لہجے کا بھی وضو، آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو، جملے خوشبودار. آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں. کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کرے اور کسی صورت نہ کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی. عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیانہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میری طرف توجہ ہے آپ حضرات؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کچھ اللہ بتائیں کو وظیفہ کو میں نے کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں 20 منٹ موبائل لو ہاتھ نہیں لانا. تو وہ بھی بس ہنسے اسی جی میں تسی نہیں ہنسے سارے منی کوئی نہیں ہو. 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. بہرحال عام دام برسرے مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا. اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی. تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. تو چلو جاتی تو بھائی صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات. ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئے. ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئے. ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے. جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے. خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے. بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو مکہ مکرمہ میں یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی. تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہو گئے نا. تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے. حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا. تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دو. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر جناب علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا.
اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا۔ ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں۔ دیکھو نبی پاک کی ایک بات ایسی ہے، اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قسم کی طہارت، ہر قسم کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادہ طہارت پر زور دیا، پاکیزگی پر زور دیا کہ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اس کو تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور کس طرح کی پاکیزگی ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، برا سوچنا، بدگمان رہنا، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ آغاز یہاں سے کیا کہ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان یہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو پاکیزہ گمان ہونا چاہیے، تمہارا ذہن ہونا چاہیے اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے گا، معاملات کرم والے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی رائے یہ سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور اس صفائی کو کتنا پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نہیں آپ صرف اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، ہر چیز کو منفی نہ لیا کریں، اور یہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے، یہ دفتر میں بھی ضروری ہے، یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی ضروری ہے، آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچھے گمان کی طرف رغبت دیتے۔ جب آپ کے غلام نے اس دن کہا تھا جس دن طائف والوں نے شدید سنگ باری کی تھی کہ حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا کی۔ تو غلام نے عرض کی حضور 10 دن ہم نے طائف میں قیام کیا ہے، انہوں نے تو عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اتنی تکلیف دی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رویوں سے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے، حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا جس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہو، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے ہیں، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
نے ہمیں زبان کی طہارت کے، تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گمان کر کے، اور صرف تصور میں لا کے لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی۔ استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے، لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبق دیتے۔ امتی کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی کو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا ہے۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹ سٹ ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے اسٹیٹس جو لگتے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب تو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا، بڑے اجلے لوگ، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، بڑے بنگلوں سے نکلتے ہوئے بھی بعض لوگ ہم نے بے چین دیکھے، بے قرار دیکھے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ صرف دنیاوی مفادات کی جنگ نے جکڑ دیا ہے چاروں جانب سے۔ یاد رکھنا، جب روحیں پاک ہوتی ہیں، باطن پاک ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو بندے کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، 2 چیزیں روح کو اجاڑ دیتی، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی، اس کی روح کو پورے طور پہ اجاڑ دیتی، اس کا باطن پورے طور پہ بکھر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ٹوٹ چکے ہوتے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ روح کی طہارت، باطن کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم بات کہ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے یاد رکھنا، رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل۔
آپ کی روح، آپ کا باطن، ظاہر سے تو اونچے اونچے نعرے لگائیں. آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس کا ایمان پکا ہاتھ کھڑے کر لو، تو بھئی ہاتھ کھڑے کر دے سے ایمان پکا آپ کو کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ ایک رنگ بن گیا. آپ کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ اگر باطن اجڑا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں موبائل پہ، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کو کسی مظلوم پر رحم نہیں آ رہا، کسی بھوکے پر ترس نہیں آ رہا، آپ کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، تو پھر میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے. نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے. ہوتے ہیں نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی، تو میں نے کارخانے بڑے لگائے، تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے. میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے. یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے. معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقوی ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روح تازہ ہوتی، تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے ہیں. ایک دن نا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے، تو کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے. ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا. ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں. لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں، اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اب سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا، تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے. تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے، اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے. میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے. اس طرح کے رجال کار اللہ دے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں. زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، تجوریاں بھر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے، اس کے رویے درست کر دے. آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے، بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن 1 منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس، تسلی نہیں، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنے دادا کے 2 جملے سخت بھی سن نہیں پاتا. تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی، مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا.
شخصیت سازی، تزکیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اخلاق دیکھے نا. ایک نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد پہ جا رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا. ان کے چھوٹے بھائی قد بھی چھوٹا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں. تو وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے. یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے. یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے. تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے. تو عرض کرنے لگے مہربانی کرے میری کشتی کرا کے دیکھ لیں. اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو افراد سازی کی ہے، شخصیت سازی کی. آپ کسی شخص کو متقی بنا دے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا. اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں. جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے، تو پھر رویہ اور ہو جائے گا. تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے. یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا. بھئی آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے، آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں. ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نے ٹائم نکالتے. ہم نے تو بیکار کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی، وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو بھائیوں انسانیت سازی. ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی، تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا. نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں. فرماتے کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں. عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. تو کہتے ہیں پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا. فرماتے ہیں بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا. فرماتے کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی، تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطل کو دھو ڈالتا ہے، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے، کیفیات بدل جاتی ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا. حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی. اس نے بڑی آوازیں دی، آپ قریب سے گزر گئے. اور دیکھو دوستو، حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں. وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے. تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں
اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے، اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی، اب یہ والا انداز نہیں ہوگا۔ لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے کہ میرا تجزیہ درست نہ ہو۔ آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے۔